السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں کافی دنوں بعد ایک ویڈیو بنا رہا ہوں، ٹائم نہیں مل رہا تھا، پھر دوسرے کووڈ کے چکروں میں ایکٹیویٹیز جو ہیں زیادہ بڑھ گئی تھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم اینیمل ایکٹیوسٹ ہیں۔ میں نے جو ٹاسک لے کے چلتا ہوں وہ اینیمل کے حوالے سے، اسپیشلی ڈاگس اور کیٹس کے حوالے سے، کتے بلیوں کے لیے، تو وہ میں فیڈ کرا رہا ہوتا ہوں، اور رینج کافی بڑھ گئی ہے۔ فیڈ کرانے سے کبھی پرابلم نہیں ہوئی، کووڈ کے اندر مارچ سے لے کے اب تک فیڈ ارینج کرنے میں بہت پرابلمس فیس کی اور اس کے لیے بہت بھاگم دوڑی کی، جو کہ میں تقریباً اپنا ایک فرض سمجھتا ہوں کہ، اور اس پہ بہت ساری بحث ہوتی ہے کہ یار آپ کو صرف اس دنیا میں دو ہی جانور نظر آتے ہیں، کتے ہیں، بلیاں ہیں، اور بھی کیا ہیں، اور بھی آپ کرو، اور بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ میں کبوتروں چڑیوں کو روزانہ کا میرا دانہ پانی کرنا ہے، چاہے وہ میرا آفس لوکیشن ہو یا میری گھر کی لوکیشن ہو جہاں میں کر سکتا ہوں، یا اس کے علاوہ کبھی کسی پرابلم کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ کسی پارک میں یا کسی ایسے وینیو میں کبوتر بھوکے ہیں یا کوئی اور جانور پرندہ بھوکا ہے، تو وہاں میں پرسنلی جا کے دانہ پانی کر کے آ جاتا ہوں۔ یہ میرے روٹین ہے۔ ابھی کووڈ کے چکروں میں کیونکہ لاک ڈاؤن ہوا تو اس میں جو سیل تھی چکن کی ڈیفینیٹلی وہ بہت ڈاؤن ہوئی، شادیاں جو ہیں وہ ہوئی، آرڈرس نہیں تھے، تو ان کے پاس جو اس کا ویسٹ ہوتا ہے وہ ملنا بہت کم ہوا، اس لیے مجھے جو میرا کام تھا وہ بڑھ گیا، ادھر ادھر بھاگنا، ارینج کرنا، فون کالز کرنا، یار رکھ لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ اچھی بات یہ ہے کہ کافی لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس طرح اینیملس کے لیے کام کر رہے ہیں، کتے بلیوں کے لیے، لیکن وہ جو ہے ساتھ ساتھ وہ ان کو بھی دینا ہوتا ہے، مجھے بھی دینا ہوتا ہے۔ تو اچھی بات یہ ہے کہ وہ سب کو وہ کرتے، اس میں بحث بھی نہیں کرنی چاہیے کہ مجھے زیادہ تو، کیونکہ وہ بھی کسی نہ کسی کو کھلا رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو میں نے بات کر رہا ہوں وہ بات یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت جو میں سے زیادہ ہارڈ ٹائم جو فیس کر رہا ہوں، چاہے وہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر جا کر میں کھلاؤں، مجھے ڈفرینٹ لوگوں نے ذمہ داریاں دی کہ آپ تھوڑا سا ادھر بھی ڈال دیا کریں، ادھر کتے کچھ ہوتے ہیں بھوکے ہیں، ادھر ہیں، تو وہ الگ ذمہ داری ہے، وہ بھی میں کوشش کرتا ہوں نبھاؤں کسی طریقے سے۔ لیکن فی الحال جو ہے میں تھوڑا سا ابھی فیٹ اپ تھا، فیٹ اپ اس لیے بھی تھا کہ لوگ جو ہے کتے اور بلیوں کو، خاص کر کتوں کو کھانا کھلانے کو اتنا مایوب کیوں سمجھتے ہیں، اس بات کا جواب مجھے نہیں سمجھ میں آتا کیوں ہے۔ کھانا کھلانے کا تعلق کتے کے بھونکنے سے رات میں، یا اس کے بچے پیدا کرنے سے، یا اس کے شور مچانے سے کیا ریلیونس ہے؟ کتے کو کھانا کھلاتے ہیں اگر کوئی ایکٹیوسٹ ہو جو کھانا کھلاتے ہیں، اور اگر کوئی باہر نکل کے، یہ ایک مہذب لوگ، پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے لوگ، مذہبی غیر مذہبی، تھوڑے بہت مذہب کو فالو کرنے والے لوگ، آل اوور سارے ہی جو ہے مہافارغ ہیں۔ بالکل میں گالی نہیں بکنا چاہتا ہوں، اور مجھے گالیوں کی تھوڑی عادت پڑ بھی گئی ہے ان حالات کو دیکھتے ہوئے، معذرت۔ لیکن میرا صرف سوال یہ ہے آپ لوگوں سے کہ مجھے اس بات کو کوئی جواب دے کہ اگر ہم کسی جانور کو کھانا کھلاتے ہیں، کوے کو کھانا کھلایا، چیل کو کھانا کھلایا، یا چڑیا کو کھانا کھلایا ہم نے، اور وہ چو چو کرے، کوے کو کھانا کھلایا وہ کائے کائے کرے، وہ کھانا کھلانے سے تعلق چیخنے کا ریلیونس کیا بنتا ہے؟ مجھے سب سے زیادہ شکایت جو محلے کے اندر فیس کرنی پڑتی ہے کہ یار تم کھانا کھلاتے ہو، ان کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور تم کھانا کھلاتے ہو یا راتوں میں بھونکتے ہیں۔ تو میں ان بھونکنے والوں سے بولتا ہوں کہ میرے بھائی میں کھانا کھلاتا ہوں، اس کا ان چیزوں سے کیا تعلق ہے؟ میں ان کو کھانا کھلانا چھوڑ دوں گا تو یہ بھونکنا چھوڑ دیں گے، یہ بچے پیدا کرنا چھوڑ دیں گے۔ یہ سارے تعلق تو میرے رب سے بلانگ کرتے ہیں کہ میرے رب نے ان کو 8-8 9-9 بچے کیوں دیے ہیں۔ سوال آپ ان سے کرو، مجھ سے نہیں کرو اس بات کا، میں صرف کھانا کھلاتا ہوں۔ اتنے بغیرت، اتنے گھٹیا، اتنے نیچ لوگ ہیں، اور سفید سفید کپڑے، سفید سفید ٹوپیاں پہن کے کوئی مدرسوں میں پڑھا رہا ہے۔ مطلب میری لاسٹ ویک منہ ماری ہوئی ہے اور میں بولنے سے ڈرتا نہیں۔ آئی ڈو ناٹ کیئر، لٹرلی آئی ڈو ناٹ کیئر، اور میں مہذب نہیں ہوں، بدتمیزی سمجھا کہ میں سچ بولتا ہوں۔ تو وہ جاتے جاتے بائک پہ ڈبل سواری جا رہے تھے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ مولوی جو ہے نا وہ کووڈ کو بھی نہیں مانتا ہے نا، وہ کورونا کو بھی نہیں مانتا۔ یہودی سازش ہے تو اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو جانا۔ یہودی اگر توپ بنا لے گا نا، اس کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ یہودی کی توپ ہے۔
عقل تو یوز کرنی نہیں ہے. تو وہ بحث بازی کا اندر اجت میں نہیں بتانا چاہتا. تو اجت کے اندر بولتا ہے میں نے ابھی 3-4 مہینے پہلے یہاں شکایتیں کر کر کے میں بھاگا ہوں اور ہماری سوسائٹی کے جو ان کے چیئرمین ہیں ان کے پاس گیا ہوں, 82 کتے میں نے مارے. تو میں نے بڑا سافٹلی اور پولائٹلی رپلائی کیا. مجھے پتہ چل گیا اس دن کے جو میری کتیا تھی جس کے 3 بچوں کو میں نے کھانا کھلانا پرسنلی جا کے پیچھے والی گلی میں اسٹارٹ کیا تھا, تو ان کو اس کو مارنے والے کون لوگ تھے؟ تو وہ مولوی ہی نکلے ہیں. لوگ شکایت کرتے ہیں نا کہ یار آپ مولوی کو بولتے ہو, مولوی کو بولتے ہو. مولوی کو اس لیے بولتا ہوں کہ مولوی کے پاس جو دماغ میں جو جگہ ہے نا وہ صرف ڈکری کے گوشت اور سینے کے گوشت کی بچی ہوئی ہے, وہ بھی بکرے کا ہونا چاہیے اچھا والا. اور اس کے بعد گلاب جامن اور جلیبی کی جگہ بچی ہوئی ہے, دوسرے کی سننے کی جو گنجائش نا وہ موجود ہی نہیں ہے. تو وہ بحث بازی ہو کے ختم ہوئی. تو میں نے پھر کھانا 1-8 دن ڈراپ کیا. پھر میں گیا, آج صبح میں ڈال کر آ رہا ہوں. تو بڑے میں احتیاط سے جو ہے نا میں کر رہا ہوتا ہوں چیزوں کو نا, کہ میں کسی طریقے سے لڑائی جھگڑا نہ ہو, اور سب سے بڑی بات کہ کسی جانور کو الٹیمیٹلی نقصان نہ ہو جائے. ہم یہ سب زیادہ خوف ہوتا ہے. سب زیادہ خوف اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم اگر لڑ لیں یا ہاتھا پائی ہو جائے تو الٹیمیٹلی میں تو چلا گیا, میرا کیا کریں گے. لیکن پرابلم یہاں پہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ وہ پیچھے سے جانور کو گولی مار سکتے ہیں, کتے کو جس کو ہم کھانا کھلائیں روز میں زہر دے کے مار سکتے ہیں, گولی سے مار سکتے ہیں. تو اس کا پھر کیا حل نکلے گا. اس لیے بہت احتیاط سے ہمیں بات کرنی پڑتی ہے. تو میں اس وقت آپ لوگ ایکٹیوسٹ سے یہ سوال ہے, اور جو ایک لیمن جو کہ ایک میری بات کو سنتا ہے, وہ میرا صرف یہ ریلیونس بتاؤ کہ اگر میں کتے کو کھانا کھلاتا ہوں اور وہ بھونکتا ہے تو کھانا کھلانے سے بھونکنے کا کیا تعلق ہے. میں کھانا کھلانا چھوڑ دوں یا کوئی بھی اس کو کھانا کھلانا چھوڑ دے, بھونکنا چھوڑ دے گا. بھونکنے کی جبلت میرے رب نے رکھی ہے, صحیح ہے. اور اسی طریقے سے بچوں کی شکایت کرتے ہیں تم کھانا کھلاتے ہو بچے پیدا کرتے. وہ میرے بھائی ان کو کھانا نہ بھی کھلاؤ تو بچے پیدا کریں گے, یہ بھی رب نے اس کی جبلت میں رکھا ہے. اب 8-9 بچے کی اگر شکایت آپ کرتے ہو تو میرے بھائی آپ جتنے بڑے مولوی ہو رب سے بولو کہ بھائی رب نے سوال اللہ سے کرو, مجھ سے نہیں, کہ 8-9 بچے کیوں ڈال دیے آپ نے. آپ اس سے سوال کرو, مجھ سے نہیں کرو. میں کھانا کھلاؤں گا, کھلاتا رہوں گا, جس کو جو کرنا ہے کر لیں. السلام علیکم.